بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز علماء کرام، میرے عزیز دوستو، محترم دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اس چھوٹی سی تقریر کا موضوع جیسا آپ نے سنا، والدین نے میرے لیے کیا کیا ہے، ماں باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ ہم میں سے اکثر حضرات، ہم میں سے اکثر لوگ، شباب، یہ سوال اپنے والدین سے پوچھا ہوگا اور بعض اپنے دل میں سوچا ہوگا۔ تو آئیے اس سلسلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کرتا ہوں مثال کے لیے۔ ایک صاحب تھے جن کا میں فرضی نام رکھتا ہوں احمد۔ اپنے باپ بننے کی خوشی میں دعوت دی تھی۔ میں بھی دور کا رشتہ دار تھا، مدعو تھا تو چلا گیا۔ ان دنوں یہ بات پتہ چل چکا تھا کہ یہ جو احمد صاحب ہیں اپنے باپ سے ناراض ہیں اور 3 سال سے قطع تعلق کیے ہیں، بات چیت بند ہے۔ اب میں گیا، دعوت میں بیٹھا تھا۔ اب وہ اپنے دوستوں میں ہنسی مذاق کر رہے تھے، مشغول تھے۔ میں تھوڑا سہما دور بیٹھا تھا، زیادہ قریب دوست نہیں تھا۔ اللہ نے ذہن میں ایک ترکیب ڈالی۔ میں نے تھوڑا آگے ہو کر کہا، بھائی احمد، یہ آپ پارٹی کیوں دے رہے ہیں، یہ دعوت کیوں دے رہے ہیں؟ اور وہ تھوڑا تعجب ہوا، کہا بھائی آپ کو نہیں معلوم میں باپ بنا ہوں، میرا لڑکا پیدا ہوا ہے؟ تو میں نے تھوڑا حیرت انداز کو ظاہر کرتے ہوئے کہا، تو اس میں ٹھیک ہے، دعوت دینے کی کیا ضرورت ہے، لڑکا تو ہوتا ہے، اس میں دعوت کیوں دے رہے ہیں؟ اب وہ بھی حیران ہو کر دیکھ رہا، اب اس کے دوست لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں یار کون آ گئے۔ تو وہ مجھے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہے، بھائی الحمدللہ اللہ نے یہ نعمت مجھے دی، کئی لوگ اس سے محروم ہو جاتے ہیں، اب میں خوش ہوں، اس خوشی کو اپنے دوستوں میں شیئر کر رہا ہوں، بانٹ رہا ہوں۔ تب میں نے اس کو کہا، بھائی احمد، آپ اپنی زندگی میں تھوڑا پیچھے جا کر دیکھیں، جس دن تم پیدا ہوئے تھے تمہارا باپ بھی خوش ہوا ہوگا نا؟ اتنی بڑی پارٹی نہیں، تم اپنے دوستوں میں مٹھائی تو بانٹی ہوگی، اس کا سینہ بھی فخر سے پھولا ہوگا، بڑا خوش ہوا ہوگا کہ میں باپ بنا ہوں۔ آپ تھوڑا تصور کریں، اپنے آپ کو اپنے بچے کی جگہ رکھیں اور اپنے باپ کو اپنی جگہ رکھیں اور تصور کر کے دیکھیں کہ یہ جو بچہ جس کے لیے آپ اتنا خوش ہو رہے ہیں، پارٹی دے رہے ہیں، آگے چل کر کئی قربانیاں دیں گے، اس کی تربیت کا نظام پلان سارا کریں گے، سارے اس کے حساب سے آپ اپنی زندگی کو چینج کریں گے، یہ کل بڑا ہو کر آپ سے ناراض ہو جائے، آپ سے قطع تعلق کر دے، آپ پر کیا گزرے گی؟ سبحان اللہ، الحمدللہ یہ بات مؤثر ثابت ہوئی۔ اس کے آنکھ کھلے کے کھلے رہ گئے اور اس کے آنکھ آنسوں سے بھر گئے۔ پھر میں نے کہا، بھائی ابھی بھی وقت ختم نہیں ہوا، باپ جنت کا دروازہ ہے، پتہ نہیں کل کا سورج کس کو نصیب ہو، آج معافی مانگ لو، یہ وقت ہے، بلکہ ابھی مانگ لو۔ تو سبحان اللہ اس کے دوستوں نے بھی انکریج کیا۔ وہ ایک دوست لے کے گیا، ان دنوں موبائل فونز نہیں تھے، کال کیبنز تھے، تو وہ لے کے گیا، فون کیا انڈیا میں، اس وقت تقریباً 12 بج رہے تھے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ جب یہ پہلے فون کرتا تھا، باپ اٹھاتا تو یہ کٹ کر دیتا تھا، اس لیے پورے 3 سال سے باپ نے فون ریسیور اٹھانا بند کر دیا تھا۔ اب یہ رات میں فون کیا، بہن نے اٹھایا، کہا ابا کو دو، حیران ہو، وہ بھی حیران ہو گئی، پتہ نہیں کیا ہوتی، جلدی بلاؤ ابا کو بلاؤ۔ اب جب باپ بھی حیران ہو گیا، آ گیا، پتہ نہیں کیا بات ہو گئی۔ اب جیسے فون میں آ کر کہ ابا مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، تو ابا نے اس کو کہا کہ بیٹا میں نے تجھے کبھی کا معاف کر دیا ہے، بس یہ دیکھ رہا تھا کہ تو کتنے دن مجھ سے ناراض رہے گا، کب تک تو مجھے بات نہیں کرے گا۔ بہرحال الحمدللہ اس کے بعد بات ہو گئی، پھر واپس آئے تو الحمدللہ ایک خوشی کا ماحول تھا، اور ہم نے کہا کہ اب ریئل یہ دعوت ہے۔
اس کے بعد بات یہاں ختم نہیں ہوئی. تقریباً 30-35 دن ہوئے تھے میں اپنے آفس میں ڈیوٹی کر رہا تھا. احمد دھڑاک سے آ گیا, آیا مجھ سے ایک دم لپٹ گیا اور لپٹ کے ایک دم رونے لگا. میں بھی حیران ہو گیا. سڈن بھائی کیا ہو گیا احمد, خیریت ہے, کیا ہو گیا؟ بولتا ہے یاسین بھائی کل میرا باپ انتقال ہو گیا, کل رات میرا باپ انتقال ہو گیا. آج میں چاہ کر بھی اس کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا, یعنی کچھ نہیں کر سکتا. میں نے شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا کہ اگر میں معافی نہ مانگا ہوتا تو میری باقی پوری زندگی کبھی اپنے آپ کو میں معاف نہیں کر سکتا تھا. تو وہ آج بھی وہ منظر مجھے نظر آتا ہے اور میرا دل بھر آتا ہے. تو دیکھیں, میں نے شروع میں ایک آیت کا ایک حصہ بیان کیا, وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, یعنی اے نبی کہہ دو اے ہمارے رب ہمارے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن پر مجھ پر رحم کیا ہے, جس کا مفہوم ہے. اب دیکھیں سبحان اللہ, دنیا کا کتنا بھی فرما بردار بیٹا کیوں نہ ہو, یہ دعا اس کے ذہن کے بازو سے بھی نہیں جائے گی جو اللہ سکھا رہا ہے. اور اس بات سے ایک استدلال کیا ہوں, استدلال کہنا جسارت ہوگی علماء کے سامنے, ایک بات کو سمجھا ہوں کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جیسے بچپن میں انہوں نے رحم کیا, آج ہمارے ماں باپ کو ہم انہیں خدمت کرنی ہے, ان کو دیکھنا ہے, اس لیے کہ انہوں نے بچپن میں ہمارے لیے قربانیاں دی ہیں. اور آج ہمیں سے اکثر شادی شدہ ہیں, بچے والے ہیں, یہ بات زیادہ سمجھ سکتے ہیں, مقارنہ کر سکتے ہیں. آج دیکھیں, آج ہمارے بچے بیمار ہو جائیں تو ہم پریشان ہو جاتے, وہ کھانا نہیں کھائے تو ہم نہیں کھاتے, وہ سوئے نہیں تو ہم نہیں سوتے. باپ چاہے چھو بھی جائے یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ماں ایک لمحے کے لیے بھی اپنی پلک جھپک دے. اب جو ماں 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا, سارے مسائل سے گزری, آگے چل کر ساری قربانیاں دیے, وہ خود شاید ہسپتال کبھی نہ گئی ہو, بچے کو لے کر آپ نے دیکھا الگ الگ ہسپتال جاتے ہیں, الگ اتنا انتظام کرتے ہیں. باپ اتنا پتہ نہیں مقروض بھی ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, بچوں کے لیے سارا پلان کرتے ہیں, ان کی تربیت کا, ان کے نظام کا. اب آپ دیکھیں ہمارے بچے کل ناراض ہو جائے تو ہم پر کیا گزرے گی. اور اکثر آپ شباب میں دیکھا ہوگا یہ سوال, ہمارے لیے آپ نے کیا کیا ہے, وہ کیا. اب دیکھیں باپ جو ہے اکثر بچوں کی بعض غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہیں. ماں باپ جو ہے, اب آپ نے یہ مشاہدہ کیا ہے اکثر کہ کئی غلطیاں ہوتے ہیں نظر انداز کرتے ہیں, وہ بچہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ آپ نہیں جانتے. ایسے ہی جب ہم بڑے ہو گئے کہ بعض جو غلطیاں ہم کو لگتا ہے کہ ماں باپ سے سرزد ہوں, ایسے ہی ہم کو نظر انداز کرنی ہے جیسے بچپن میں انہوں نے کیا ہے. اب دیکھیں جس بچے کو پڑھایا لکھایا وہ بڑا ہو گیا, گریجویٹ ہو گیا, اب آگے کچھ کرنا چاہتا ہے, اب ماں باپ اس کو اعتراض کر رہے ہیں کچھ اور کریں وہ کریں, تو کہتا ہے کہ آپ نہیں سمجھتے. جب وہ چھوٹا تھا یعنی ٹوٹی پھوٹی زبان کہتا تھا تو ماں باپ سمجھتے تھے, اب بڑا ہو گیا یعنی بڑے آسانی سے کہتا ہے ماں باپ کو آپ نہیں سمجھتے. اور یہ بھول جاتا ہے کہ جس ماں باپ نے اس کو اسکول کو پہلی میں داخل کروایا اور اسکول کی سیڑھیاں چڑھائی, اور وہ جانا اس کو کبھی پسند نہیں تھا, روتا تھا. ہمیں سے اکثر دیکھا بچے روتے ہیں, ان کو چاکلیٹ دے کر, ان کو بہلا پسلا کر ان کو ہم اسکول بھیجتے ہیں. اب وہ گریجویٹ ہو کے کہتا ہے کہ آپ نہیں سمجھتے, میں سمجھتا ہوں. اگر پہلے اس کو اسکول کی سیڑھیاں نہ چڑھائی ہوتی تو آج کیسے ہم کہیں گے. تو بھائیو یہ ایک چھوٹا سا میسیج ہے جس کو ہم کو یہ مقارنہ کرنا ہے, تو اور ہمیں کوشش کرنی ہے جیسے ہمارا دین بھی سکھاتا ہے. سبحان اللہ کتنا عظیم ہمارا دین ہے, چاہے ہمارے ماں باپ کافر و مشرک ہوں, یہ حکم دیتا ہے کہ ان کی خدمت کریں. سبحان اللہ. اور اسی ایک آرو سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ہم میں سے اگر آپ کو تھوڑا بھی کوئی ہو ایسا بھی ناراض ہو تو فوراً معافی مانگ لیں, پتہ نہیں کل کا دن کس نے دیکھا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد.